بر محمد و علی محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور قول سے ابتدا کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. کل ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اسرائے آل محمد نبی کی اولادوں کو، نبی کے پیارے، ان کے جگر گوشوں کو کس ظلم کے ساتھ، کن تکلیفوں کے ساتھ کوفے سے دمشق کی طرف لے جایا گیا ہے. اب یہاں میں آج کی گیدرنگ میں ایک اہم سوال اٹھانا چاہوں گی. وہ یہ کہ ظاہر ہے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ تو آتا ہوگا کہ یہ یزید جیسے ظالم و جابر شخص کیسے اتنا اقتدار پا گئے کہ حکومتیں ہوں، ان کی فوجیں ہوں، جو چاہیں کرتے رہے، اور خاص طور سے ایک ایسے معاشرے میں جہاں رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور نہ صرف کلمہ، اور رسول کی اولاد پر ایسے ناقابل بیان مظالم ڈھائے جائیں. تو ظاہر ہے کہ آخر یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے. یزید جیسے شخص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کیے ہوئے ایک عادلانہ معاشرے پر کس طرح اتنے غالب آ گئے کہ رسول کی اولاد پر بھی یعنی ناقابل بیان قسم کے مظالم ہونے لگے. تو اب اس کی جب ہم کھوج لگاتے ہیں تو محض واقعہ کربلا کو اسٹڈی کرنے سے ظاہر ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ صورتحال کیوں ہوئی ہے. اس کے لیے ہمیں بہت پہلے جانا ہوگا، ماضی میں، جہاں سے میں نے آج کے ذکر کو شروع کیا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت تھا کہ فرماتے تھے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. اور جناب رسالت مآب جو اس نعرے سے پہلے، جو اس دعوت سے پہلے مکے کے انتہائی پسندیدہ اور پاپولر شخص تھے، آخر یہ کیسے ہوا کہ اس نعرے کے بعد چاروں طرف سے مخالفتیں شروع ہو گئیں؟ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان پر ناقابل بیان مظالم کیے گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب جو یہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، تو یہ ایسا نہیں تھا جیسے ہم لوگ لا الہ الا اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، اللہ میاں سے، اللہ کے پیارے بندوں سے پتہ نہیں کیا کیا وعدے کرتے رہتے ہیں. بلکہ لا الہ الا اللہ کے سائے میں
ایک نیا نظام آ رہا تھا، ایک نئی سوچ آ رہی تھی، ایک نیا ویژن آ رہا تھا. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا، جیسے کئی جگہ کلام پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور آخر مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت سے اس کے معنی بتا دیے. لوگوں، تمہارا خدا ایک ہے، تم ایک آدم کی اولاد ہو، بس تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت دی جا سکتی ہے. بس تم میں تو صاحبان عزت وہ ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں. یعنی تمام فرق انسان اور انسان کے درمیان مٹا دیے گئے. سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، کوئی کسی سے بڑا کسی سے چھوٹا نہیں. ہاں، بڑائی کا معیار ایک ضرور ہے، اور وہ بڑائی کا معیار یہ ہے کہ جو جتنا متقی ہے، جو جتنا نیک ہے، جو جتنا اللہ کا اطاعت گزار ہے، وہ اتنا ہی صاحب عزت ہے. اب ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نعرے کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ اب ایک نئی سوچ آ رہی ہے معاشرے میں. اور خاص طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے معاشرے کے کمزور ترین لوگ تھے، اس لیے کہ یہ نعرہ، یہ دعوت ان کے لیے زندگی کا پیغام تھی، ان کے لیے عزت اور احترام کا پیغام تھی، کہ انہیں یہ بتایا جائے تم بھی اپنے آقاؤں کی طرح قابل عزت ہو اگر تم متقی ہو. کہ اب سارے معیار ہم نے مٹا دیے، محض تقوی کا معیار ہے. خداوند عالم کہ ظاہر ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اب یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، انسان و انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، انسان و انسان میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا. ہاں، ایک فرق ہے، جو اللہ کا زیادہ اطاعت گزار ہوگا وہی زیادہ صاحب عزت ہوگا. اب جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس پیغام کو، اس دعوت کو سب سے پہلے معاشرے کے کمزور لوگوں نے قبول کیا، اس لیے کہ جو لوگ اپنے سرداروں سے اور اپنے بڑوں کے ظلم سہتے چلے آئے تھے، ان کے لیے تو یہ زندگی کا پیغام تھا کہ تم بھی اسی طرح انسان ہو جس طرح تمہارے مالک انسان ہیں. سب سے زیادہ تعداد شروع میں اس دعوت کو قبول کرنے والے میں ظاہر غلاموں کی تھی، کمزوروں کی تھی، نا طاقت کے لوگوں کی تھی، کہ وہ ان کے لیے یہ ایک عزت اور زندگی کا پیغام تھا. اچھا، اب یہ بات ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام اسی وجہ سے جو لوگ طاقت کے مالک تھے، جو لوگ دولت کے مالک تھے، سردارانہ قبائل تھے، ان کے لیے یہ پیغام ناقابل قبول تھا کہ ان سے یہ کہا جائے کہ تمہارا غلام بھی تمہاری طرح صاحب عزت ہے، یا اگر تم سے زیادہ متقی ہے تو تم سے زیادہ قابل عزت ہے. تو جن کے پاس طاقت و دولت تھے، جن کے پاس سرداریاں تھیں، انہوں نے اس پیغام کی ظاہر ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ مخالفت کی، اور جو کمزور لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے اوپر مسلسل ظلم ہوتے رہے. ہم پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں، ظاہر ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہی اس تاکہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے. اب یہ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے مکے کی اشرافیت تھی. طاقتور لوگ تھے، سردارانہ قبائل تھے، اور اس میں اور سردارانہ قبائل تو خیر شامل تھے، لیکن سب سے زیادہ طاقتور جو طبقہ تھا وہ بنو امیہ کا تھا، جو ظاہر ہے کہ تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا قبیلہ تھا، طاقت کے لحاظ سے بہت قوی تھا، جنگجو تھے، اور اس کے علاوہ تھوڑے سے یعنی اس میں بھی سازشوں میں بھی
ظاہر اور لوگوں سے بہت شاطر اور چال باز بھی تھے. تو اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند کمزور ساتھیوں کے خلاف اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کی پوری اشرافیہ امٹ آئی. اب جیسے میں عرض کر رہی تھی کہ اس میں سب سے زیادہ طاقتور جو قبیلہ تھا، سب سے زیادہ جو طاقتور لوگ تھے وہ یہی تھے، بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی اولادیں، ابو سفیان کے ساتھی، یہ جو تھے یہ طاقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ظاہر فعال رہے اسلام کی مخالفت میں. اور پھر ہم جسا چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. ان کا بنو امیہ کا ایک بہت بڑا سردار ہے عتبہ بن ربیع. اس نے بڑی دور کی بات سوچی. اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز فارمولہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ظاہر اچھائی اور برائی میں کمپرومائز فارمولے تلاش ہوا کرتے ہیں. تو اب یہ کمپرومائز فارمولہ لے کے گیا جناب رسالت مآب کے پاس، اور اس نے کہا اے محمد کے بیٹے، تم جو چاہتے ہو ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں. کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم آمادہ ہیں. دولت لینا چاہتے ہو ہم تمہیں دولت دیں گے، جتنی تم چاہو گے تمہیں دولت دیں گے. یہاں تک آفر کیا گیا کہ یہاں تک کہ تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو تم ٹھیک ہے ہمارے اس شہر کے اوپر حکومت کر لو، ہم تمہیں بادشاہ بھی قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کلمے سے باز آ جاؤ. اب ظاہر قابل غور بات یہ ہے کہ بادشاہ تک بنانے کو تیار ہیں لیکن کلمہ قبول نہیں. اس کلمے سے باز آ جاؤ. تو اس کلمے میں کیا بات تھی کہ سب کچھ دے دیں گے لیکن یہ قبول نہیں کریں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ آفر تھا کہ تم جو چاہو لے لو لیکن نظام نہیں بدلنا چاہیے، نظام نہیں بدلنا چاہیے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ دشمنی تھی یعنی ان لوگوں کو، وہ اس نظام سے، اس سوچ سے تھی جسے پورے معاشرے میں یہ مثبت تبدیلی آ رہی تھی. ایک انسانی سسٹم آ رہا تھا، انسان کا احترام آ رہا تھا، انسان کے حقوق کا احترام آ رہا تھا. میں کہا یہ ہمیں قبول نہیں. غلام غلام ہی رہے گا، نیچا نیچا ہی رہے گا، اونچا اونچا ہی رہے گا. اب ظاہر ہے کہ کلمہ لا الہ یہ جو سوچ لا رہی تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صورتحال یہ اس کے مخالف ہے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی محاذ-آرائی. جناب رسالت مآب اور ان کے ظاہر کے چند ساتھی جن میں کمزور بھی تھے، جن میں مظلوم بھی تھے، اور مکے کی اشرافیہ کے درمیان، مکے کے طاقتور لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ ان کمزور لوگوں پر، ان غلاموں پر ناقابل بیان تشدد اور ظلم ہوا. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 سال تک یہی ہوتا رہا. خود جناب رسالت مآب کے راستے میں کبھی کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی اور طرح سے آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ 13 سال گزر گئے. اور اس بیچ میں حبشہ کی طرف بھی بعض مظلوم مسلمانوں نے ہجرت کی. وہاں کے لیے مولا جناب رسالت مآب نے اجازت دی کہ بھائی یہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حبشہ کا جو رولر تھا اس نے بڑی عزت اور احترام سے ان لوگوں کا استقبال کیا. اور دوسرا پھر دارالندوہ میں ان سب یہ اشرافیہ، ان طبقات نے مل کے اب یہ طے کیا کہ یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس دعوت پر تو زیادہ سے زیادہ لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، تو اب ان کا کیا علاج کیا جائے کہ ایک ایسا فائنل علاج ہو کہ ان کا نام و نشان مٹا دی جائے، ان کی سوچ مٹا دی جائے. تو دارالندوہ خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہوا کرتی تھی، وہاں یہ کانفرنسیں ہوا کرتی تھی، اور یہ طے ہوا کہ سب قبائل کے سردار مل کر ایک رات کے اندھیرے میں
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں اور ان کی زندگی کو ختم کر دیں. اور سارے سردار اکٹھے ہو کے جب یہ عمل کریں گے تو یہ بنو ہاشم جو ہیں جناب رسالت مآب کا قبیلہ، یہ کس سے بدلہ لے گا. اب اس کے بعد پھر خداوند عالم نے اپنے نبی کو یہ بشارت دی کہ تم مکہ چھوڑ جاؤ. اور اس کے ساتھ ہی آپ جناب رسالت مآب نے یہ اس کی پلاننگ کی کہ اگر ایسے گئے تو خالی بستر دیکھ کر، خالی مکان دیکھ کر وہ ان کا پیچھا کریں گے جو ان کے دشمن ہیں. اس لیے جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا کہ علی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس رات میرے بستر پہ سو جاؤ تاکہ یہ کفار و مشرکین یہ سمجھتے رہیں کہ بستر پر میں سو رہا ہوں. اب دیکھیے، یہ ہے ایمان، یہ ہے مکمل ایمان کے جناب امیر المومنین. ظاہر ہے کہ جوانی کی اس سے گزر رہے تھے جس میں انسان کو اپنی زندگی اور اپنا مستقبل بہت عزیز ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا جناب رسالت مآب سے، اس سے آپ کی جان تو بچ جائے گی. یعنی مسئلہ جو ہے کہ آپ کی جان بچ جائے. آپ نے کہا آپ آرام سے بستر رسالت پر سو گئے. اور تاریخیں یہ لکھتی ہیں، جو مختلف بیانات ملتے ہیں کہ اس رات جناب امیر المومنین اتنے آرام سے سو ہیں کہ زندگی میں اتنی اچھی نیند کبھی آئی نہیں تھی. اب ظاہر ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اصل ان کا ہدف تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو اب انہوں نے تگ و دو شروع کی. اور اب ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ مدینے میں پہنچ کر اپنی ریاست بنا لیں گے اور پھر ہماری دشمنی میں اور زیادہ ظاہر ہے کہ یہ مضبوط ہو جائیں گے. اس لیے کہ مدینے میں دین اسلام کی تعلیمات جو تھیں وہ تیزی سے پھیل رہی تھیں، اور کافی لوگ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اہل مدینہ میں سے. اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلی جنگ بدر ہے جو کفار و مشرکین اور جناب رسالت مآب کے درمیان ہے. اور خداوند عالم نے مسلمانوں کے کم ہونے کے باوجود، ہتھیار نہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح عنایت کی. اب اور فتح ہی عنایت نہیں کی بلکہ ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل جو تھے وہ مارے گئے. عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ اور ابو سفیان کا ایک اور بیٹا تھا حنظلہ. یعنی یہ لوگ اس پہلے ہی مقابلے میں یہ مارے گئے. اور جیسا میں عرض کر رہی تھی، یہ بنو امیہ کے بہت بڑے سردار تھے. اور سردار ہونے کے علاوہ یہ ابو سفیان کے رشتہ دار تھے سب. یہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو ہے، یہ سارے اس کے رشتہ دار، یعنی اس کے نانا، اس کے ماموں، اس کے بھائی، یہ لوگ تھے. تو اب ہندہ کو اب وہ 1 سال تک وہ اس انتقام میں ہوتی رہی کہ مجھے اپنے عزیزوں کا انتقام لینا ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے حملہ کیا مدینے پر جنگ احد کے موقع پر. اور جنگ احد کے موقع پر جناب حمزہ شہید ہوئے. اور جناب حمزہ کے متعلق سے یہ پتہ تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنے والوں میں حمزہ پیش تھے. اور حمزہ شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ یہ انتقام کی کیفیت دیکھیے، یہ بہیمیت دیکھیے کہ ہندہ نے جناب حمزہ کا کلیجہ تک نکال کے چبا لیا، ان کے اعضا کاٹ کے ہار بنا. ہم کیا کہہ سکتے ہیں علاوہ اس رویے کی بربریت اور دہشت اور غیر انسانی حرکت. اب پھر اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو
فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ بظاہر مسلمان ہو گیا، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا اب تو یہ طاقتور ہو گئے، اب تو ہم سے انتقام لیں گے، تو چلو ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ ابو سفیان اور یہ بنو امیہ کا قبیلہ تھا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ آیا جناب امیر کے پاس اور کہنے لگے یہ کیا ہوا علی، تم گھر میں بیٹھے ہو اور غیر لوگ جو تھے وہ خلیفہ بن گئے۔ جناب امیر نے فرمایا ابو سفیان تم کب سے اسلام کے ہمدرد ہو گئے؟ گویا یہ کیا چاہتا تھا کہ جناب امیر کا بظاہر دوست بن کر اور پھر ان کے ساتھ اگر وہ حکومت بنا سکے تو وہ حکومت میں شامل ہو جائے اور پھر یہ گورنر بنے اور فائدے حاصل کریں اور پھر حکومت کے جز بن کے رہ جائے اور فائدے حاصل کریں۔ تو ظاہر ہے کہ لیکن جناب امیر المومنین کو حکومت سے زیادہ اسلام عزیز تھا، اس لیے آپ نے اسے واپس کر دیا۔ پھر یہ حکومت وقت سے جا کے مل گیا، اس کے بیٹے جو تھے وہ سالار لشکر بنے، انہوں نے دمشق وغیرہ ان علاقوں کو فتح کیا، اور جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے یہ باقاعدہ فرمانروا بنائے گئے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے واقعات کس طرح سے بدلتے جا رہے ہیں کہ دوسری خلافت کے زمانے میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ وہ باقاعدہ شام کا گورنر ہو گیا، اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے طور طریقے شہنشاہیت والے اختیار کیے، ان کو دین اسلام کی مساوات سے کوئی ذہنی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ خود حضرت عمر کہہ بیٹھے کہ یہ معاویہ یہ مسلمانوں کے کسریٰ ہوں گے، اور آہستہ آہستہ یہ طبقہ جو تھا یہ طاقت پکڑتا چلا گیا۔ اور تیسری خلافت کا وہ زمانہ ہے کہ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان بہت نرم پالیسی ان کی ہوا کرتی تھی، بہت نرم طبیعت کے تھے، اس لیے ان کا قبیلہ جو تھا یہ بنو امیہ یہ ان کے اوپر سوار ہو گئے، اور اب انہوں نے جو چاہا حضرت عثمان کے زمانے میں کیا، خوب دولت لوٹی، اور اب پورے طور پر ایک طبقاتی معاشرہ وجود میں آ گیا۔ جیسے کہ طٰہٰ حسین نے لکھا کہ 3 طبقات تھے، ایک وہ تھا کہ جو کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا، عیش و عشرت کرتے تھے، ایک ان کے غلام تھے، اور تیسرا وہ طبقہ تھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو۔ تو اب یوں اس طرح طبقاتی تقسیم بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس طرح سے ایک طبقہ جو ہے وہ انتہائی رئیس ہو رہا ہے، ایک طبقہ انتہائی کمزور اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بنے تو یہ طبقہ جو بہت طاقتور ہو چکا تھا، یعنی ان کی خلافت کے وقت جتنے گورنر تھے وہ سب بنو امیہ کے نوعمر لڑکے تھے، دولت اتنی تھی کہ بعض لوگوں کی دولت کو کلہڑی سے کاٹا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہر قدم پر جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے خلاف جال بچھائے، اور صفین کا مارکا ایسا تھا کہ جس میں دھوکہ دہی کے ذریعے سے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زخم پہنچائی گئی۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ یہ واقعہ ضرور پڑھیے، اگر میں بتانے لگی تو کئی دن گزر جائیں گے اس میں۔ اور یہاں تک کہ ایک وہ نوبت آ گئی کہ جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو معاویہ سے صلح نامہ کرنا پڑا، اور پھر صلح نامے کی وجہ آپ یہ بتاتے ہیں، دیکھو یہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ جنگ جاری بھی رکھی جاتی تب بھی یہ پوری مملکت اسلامیہ پر حاوی ہو جاتے، اور پھر صلح نامے کے بعد مظالم بڑھتے چلے گئے، بنو امیہ اور طاقتور ہوتے چلے گئے۔ ابو سفیان نے جو چاہا کیا، ایک سے ایک ظالم کو، جیسے ابن زیاد تھا انہیں اپنا مصاحب بنایا، اور اس طرح سے ہمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ اب یزید کو اپنا خلیفہ بنانے کے منصوبے بننے لگے۔
حالانکہ کوئی روایت اسلام میں ایسے نہیں تھی کہ اپنا نامزد کر دیا جائے کسی کو جانشین۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جناب اور اتنے حوصلے بڑھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے یہ بیعت طلب کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ کربلا ہوا ہے۔ اب واقعہ کربلا کی اصلیت کیا تھی، یہ دونوں طبقات جو تھے ان کی سوچ کیا تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے لیے تو آپ فرما گئے تھے کہ دیکھو تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہوں گے جو میرے پیغام کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب رسالت مآب کے 30 سال بعد ملوکیت آ گئی۔ ملوکیت کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ اب میں کل وہ الفاظ بیان کروں، آج ہی بیان کر دیں جس وقت یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا بس یہ بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا۔ گویا یہ طبقہ وہ ہے جو اسلام کے نہ اسلام میں عقیدہ رکھتا ہے نہ اس سے ساتھ کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے، بلکہ ہر طرح سے جناب رسالت مآب جو سوچ لے کر آئے تھے اسے ختم کر کے اور اپنی ملوکیت اور اپنا اقتدار اور اپنی بادشاہت چاہتا ہے۔ اب یزید کے ان الفاظ سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس سے بدلہ لیا جا رہا ہے؟ حسین سے بدلہ نہیں لیا جا رہا۔ حسین ہاں، لیکن حسین تو رسول کے نمائندہ ہیں۔ یہ دراصل رسول کے اس پیغام عدل و مساوات سے انتقام لیا جا رہا ہے جو جناب رسالت مآب کی دعوت کے ابتدا میں ہی جو مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ جیسا کسی نے کہا ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ تو یہ اسلام سے بدلہ لیا جا رہا تھا، یہ رسول سے بدلہ لیا جا رہا تھا، یہ لا الہ الا اللہ سے بدلہ لیا جا رہا تھا، ان لوگوں کے خلاف جو لا الہ الا اللہ کے محافظ تھے۔